علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے شیخ پورہ کی سرزمین پر جامعہ رضویہ شیخ پورہ کے سنگ بنیاد کے موقع پر اجتماع فضیلت علم و علماء منعقد کیا جا رہا ہے۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد راشد علی رضوی صاحب حافظ اللہ تعالی خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بریلی شریف آپ کی براہ راست سرپرستی میں اس مقام پر جامعہ رضویہ قائم کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے اس دارالعلوم کی تعمیر اور ترقی کے اسباب پیدا فرمائے۔ اگرچہ کئی سالوں سے تعلیم و تدریس کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن ایک بڑے پلیٹ فارم کے لحاظ سے یہ سٹیپ لیا جا رہا ہے۔ آج کا یہ تاریخی موقع، اس میں جتنے لوگ بھی آج کی اس کانفرنس میں شریک ہیں وہ ایک ایسے تاریخی مرحلہ پر موجود ہیں کہ صدیوں کا نور و نکہت کا سلسلہ ہزاروں علماء انشاءاللہ یہاں سے تیار ہوں گے اور آگے دنیا کے اندر جا کر وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے سرچشمے جاری کریں گے۔ ان سب کے اعمال صالحہ کے اندر آج کے اس اجتماع کے شرکاء کا یقیناً حصہ ہوگا، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے کہ جس میں ملت اسلامیہ کے لیے جو سب سے اہم کردار ہے علماء ربانی کا، اس کردار کی ادائیگی کے لیے ایک بہت بڑا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کام وہاں پہ شروع کیا جاتا ہے معاذ اللہ وہ زمین بھی ان لوگوں کو کوستی رہتی ہے کہ کتنے منحوس کمینے لوگ ہیں کہ جو میری پشت پہ بیٹھ کر اس طرح کی برائیاں کر رہے ہیں۔ محلہ، آب و ہوا، درخت، ہر چیز کو کوستی ہے، لیکن جہاں اللہ والوں کا ڈیرا لگتا ہے، قرآن و سنت کے علوم کا مرکز قائم ہوتا ہے، وہ زمین بھی ارد گرد کی زمین پر فخر کرتی ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے اور زمین پر مرتبہ دیا، ارد گرد کی زمین پر مجھے شان عطا کی کہ مجھے ایسے کام کے لیے قبول کیا جہاں روز و شب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری رہتا ہے۔ اس بنیاد پر آج کے اجتماع میں جہاں اس دارالعلوم کو بنانے کے لحاظ سے ہمیں مفتی صاحب کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، وہاں اس کو آگے چلانے کے لحاظ سے بھی اس تعلیم و تعلم کے سلسلہ سے عملاً اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ یقیناً ایک انسان دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے، جو بھی عقل مند انسان ہے بھولا بھٹکا نہیں، فریب خوردہ نہیں، وہ چاہتا ہے کہ چلو دنیا جیسے بھی بسر ہو جائے، میری عاقبت سمجھ جائے۔ جن کاموں سے انسان کی آخرت بہتر ہوتی ہے ان میں سے کچھ کام وہ ہیں جن کا تعلق قول سے ہے اور کچھ وہ ہیں جن کا تعلق فعل سے ہے۔ بڑی بڑی نیکیاں قول کے ذریعے، ورد وظیفہ کے ذریعے، تسبیح و تحلیل کے ذریعے حاصل کی جاتی ہیں، اور ایسے ہی افعال، جہاد، طواف، سعی، ہاتھوں کے صدقہ و خیرات، مختلف قسم کے افعال کے ذریعے سے آخرت کو سنوارا جاتا ہے۔ ہر انسان کی یہ کوشش ہے کہ اسے جو زندگی کے
چند دن ملے ہیں وہ دن رائگاں نہ جائیں، اور ان دنوں کے اندر تھوڑے وقت میں وہ اتنا کام کر سکے کہ جس کا اسے زیادہ سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہو۔ اس بنیاد پر سب سے قیمتی زندگی وہ زندگی ہے کہ جو دین پڑھنے اور پڑھانے میں گزر جائے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک دعویٰ کیا اور اس دعوے کے بعد اس کی دلیل دی۔ دعویٰ یہ کیا العلم قبل القول والعمل، کہ علم جو ہے اس کی شان بڑی ہے ہر قول اور ہر فعل سے، خواہ قولی عبادت ہے فعلی عبادت ہے، یعنی عملاً وہ کرتا ہے، اس سے بڑا مقام اور اس سے پہلے مرتبہ علم کا مرتبہ ہے۔ یقیناً امام بخاری بہت بڑے امام ہیں، اس پر انہوں نے قرآن مجید سے دلیل پیش کی کہ اسلام کے دامن میں جو ایمان کے شعبات ہیں، امور ایمان ہیں، وہ بہت زیادہ ہے، لیکن سب سے پہلے نمبر پر مقام علم ہے، اور مقام علم کے لیے ہر صدی کے اندر کردار جو ادا کیا ہے وہ مدارس نے صفحہ سے لے کر آج تک اپنا کردار ادا کیا ہے، اور علماء دین نے وہ کردار ادا کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت ذکر کرتے ہوئے اپنے اس دعوے کو ثابت کیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ سب سے بڑا قول ہے، سب سے بڑا کلام ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہے، یعنی اس سے مراد پورا کلمہ اسلام ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے امام بخاری کہتے ہیں رب نے مقام علم ذکر کیا، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جان لو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جس چیز کو اللہ نے اپنے کلام میں پہلے نمبر پہ رکھا وہ دنیا میں بھی اللہ کے ہاں اس کا درجہ پہلا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا درجہ پہلا ہے۔ اس بنیاد پر علم جو علم دین ہے یہ ایک ایسا ورد ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی بندگی ہے، ایک ایسا کار خیر ہے کہ دوسرا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول ہی تب ہوتا ہے جب اس سے پہلے مرحلہ علم کی تجلیات انسان کو حاصل ہو چکی ہوں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر یہ لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری زندگی کا صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے۔ اس شخص نے فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سال ہے، 10 سال ہے، گھنٹہ ہے، 4 منٹ زندگی باقی ہے، لیکن آپ نے مجھے تو ارشاد فرما دیا تو مجھے آپ کے بتانے پر یقین ہے، اب میرا صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے، تو پھر آپ مجھے ارشاد فرماؤ کہ اس 1 گھنٹے میں کون سا ورد پڑھوں، کون سا وظیفہ کروں، کون سے نفل پڑھوں، کون سی عبادت کروں کہ یہ جو صرف 1 گھنٹہ ہے اس کا کوئی سیکنڈ بھی ضائع نہ جائے، کیونکہ صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو وظیفہ بتایا وہ یہ تھا، فرمایا فاشتغل بالتعلم، کہ میرے صحابی تم فوراً طالب علم بن جاؤ۔ یعنی آج ہم اپنے پیروں سے وظیفہ پوچھتے ہیں اور امید ہے کہ زندگی ہم 60 سال زندہ رہیں، 70 سال زندہ رہیں، اور یقیناً جو قرآن و سنت کے مطابق وظیفہ بتاتے ہیں اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن سب پیروں سے بڑے پیر بلکہ رسولوں کے بھی سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ شخص وظیفہ پوچھ رہے تھے جن کی زندگی کا تو صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا، اور کہہ رہے تھے دلنی علی اوفق عمل اعمل فی هذه الساعة، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک اس گھنٹے کے لیے جو سب سے زیادہ اہم عمل ہے مجھے آپ وہ بتائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلم، طالب علم ہونا، دین کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا،
اس عمل کو بیان کیا کہ تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، وہ 1 گھنٹہ طلب علم میں گزارو، یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ کے ہاں سب سے بڑا مرتبہ و مقام رکھتا ہے۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افضلیت کو جو مزید بیان کیا تو جامع ترمذی کے اندر وہ حدیث شریف موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ذات جو سارے جہانوں کی رحمت ہے، فرمان یہ آپ کا ہے، الدنیا ملعونۃ، کہ دنیا ملعونہ ہے، یعنی مانا ہے اس پہ لعنت کی گئی ہے، وَمَلْعُونَ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، آگے استثناء ہوگا کہ دنیا خود ملعونہ ہے۔ ملعونہ لفظ تو آپ کو یاد ہو ہی چکا ہے نا کہ جب ملعونہ آتا ہے تو آسیہ ملعونہ جو ہمیشہ ملعونہ ہے، تو دنیا ملعونہ ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے، فرمایا ملعون ما فیہا، وہ بھی ملعون ہے، الا، مگر، آگے جس کا ذکر ہے وہ ملعون نہیں۔ پوری دنیا میں، یعنی آپ یہ چیز سوچیں کہ یہ اہل علم نہ ہوتے، یہ مدارس مساجد یہ نہ ہوتی، اہل ذکر نہ ہوتے، تو عوام الناس کو ملعون ہونے سے کون بچاتا؟ ورنہ تو سب کچھ ملعون قرار پایا زبان رسالت سے، اور حدیث سند کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ملعونہ ہے اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے اس پہ بھی لعنت کی گئی ہے، الا، سوائے اس کے، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اور اس سے جتنے منسلک شعبے ہیں، وما والاہ، اور جو ذکر الہی سے پیار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، ان کی طرف لعنت نہیں آتی۔ اور ساتھ خصوصی طور پر فرمایا، او معلم او متعلم، پوری کائنات کے اندر معلم اور متعلم، معلم اور متعلم یہ ہیں جن پہ رحمت برستی ہے اور ذکر کرنے والوں پہ رحمت برستی ہے، اور پھر پوری کائنات کے انسانوں میں سے جو عملاً متعلم یا معلم نہیں ہیں وہ لعنت سے بچتے تب ہیں جب معلم یا متعلم کے ساتھ پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے مدرسہ کا، کیونکہ معلم اور متعلم کا جو رابطہ منظم طریقے سے قائم ہوتا ہے تب ہوتا ہے جب مدرسہ ہوتا ہے۔ ویسے تو ہمارے اکابر نے درختوں کے نیچے بیٹھ کے بھی پڑھایا، اور وہ بھی عظیم لوگ تھے کہ جو ہل بھی چلاتے تھے ساتھ ساتھ پڑھاتے بھی جاتے تھے، دکان پہ بیٹھتے تھے ساتھ پڑھاتے بھی جاتے تھے، لیکن باقاعدہ مدرسہ کی حیثیت وہ ایک بڑا اہتمام ہے۔ تو پھر یہ سمجھو کہ مدرسہ کا ہونا کائنات کے اندر دنیا کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے، دنیا والوں کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے کہ جس جگہ معلم اور متعلم کا سلسلہ قائم ہوتا ہے وہ خود بھی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، اور جو ان کے نیٹ ورک میں آ جاتے ہیں وہ بھی رحمت والے بن جاتے ہیں۔ بظاہر تو یہ ہے کہ سٹیج سے آپ سے تعاون مانگا جا رہا تھا، لیکن حقیقت میں آپ سے تعاون کیا جا رہا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان استطعت فکن عالما، اگر بن سکتا ہے تو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ تو عالم بن جا۔ ان استطاعت فکن عالما، یعنی کچھ تو ہمارے معاشرے میں آج عہدے ہیں نا جو جن عہدوں کی ولادت ہی 1 صدی پہلے ہوئی ہے یا 50 سال پہلے ہوئی ہے، یا اب وہ زمانے میں کام نکلا ہے اور کسی نے اس کی فرنچائز لے لی ہے، لیکن جس مقصد کے لیے آج جامعہ رضویہ کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، یہاں سے جو پروڈکشن ہوگی اور پہلے جو کام ہو رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے لفظوں میں اپنی امت کو ترغیب دے رہے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل۔ جس طرح باپ بچوں کو کہتا ہے اگر بن سکتا ہے تو کرنل بن سکتا ہے تو جنرل
بن سکتا ہے تو تو انجینئر بن سکتا ہے تو تو ڈاکٹر بن. یعنی یہ لفظ ہیں بہت زیادہ رغبت کے کہ اگر تو یہ بن جائے گا تو میں بڑا خوش. لیکن میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں استطاعت فکن عالما. اے قیامت تک میرے غلاموں، اے میرے غلام، بن سکتا ہے تو عالم دین بن. تو عالم کے لفظ کو کبھی گالی نہ دو، عالم کے لفظ کی توہین نہ کرو، عالم کے لفظ کا مذاق نہ اڑاؤ. کیوں؟ یہ بالواسطہ توہین ادھر جاتی ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اتنا بڑا بیان کرے اور سرکار کا امتی اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے تو پھر توہین تو اس ذات کی طرف پہنچی کہ جو اس کو بڑا سمجھتے ہیں. اس بنیاد پر عالم کا لفظ میرے آقا علیہ السلام کی زبان سے اپنی امت کے بڑے منصب کے لیے نکلا کہ میں ان پہ بڑا خوش ہوں. قیامت تک ہر نئی نسل میں جو عالم بن جائیں گے، پہلا درجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے عالم بنو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، فرمایا اگر عالم نہیں بن پائے، جو کہ بڑا مشکل ہے. عالم بن جانا لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفات. ہر شے کے لیے ایک آفت ہے اور علم دین کے لیے آفات ہیں. چونکہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو شیطان اسے روکتا ہے. پھر شیطان نے میرٹ بنا رکھا ہے کہ کس کو میں نے زیادہ روکنا ہے، کس کو میں نے تھوڑا روکنا ہے. جہاں وہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ جو کام کرنے لگا ہے اگر کر بھی گیا تو تھوڑا سا میرا نقصان ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا. اور جہاں سمجھے کہ اگر یہ بندہ جو کام کرنے لگا ہے کر گیا تو میرے تو سارے کیے ہوئے پہ پانی پھر جائے گا، تو وہ پھر اس کے لیے بہت سی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے. تو محض نیکی اس کے لحاظ سے وہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے اپنے کچھ گناہ جھاڑ لے گا تو میرا اتنا نقصان نہیں ہے. لیکن جب وہ دیکھے کہ ایک بچہ گھر سے نکلا ہے کہ میں حافظ بنوں گا، میں عالم بنوں گا، میں فقیہ بنوں گا، میں محدث بنوں گا، میں مفسر بنوں گا، میں گناہوں میں ڈوبنے والوں کو نکال کے ستھرا کروں گا، میں گندگی میں ملوث لوگوں کو دھو کے پاک کروں گا، میں انسانوں کو شیطان کے شر سے محفوظ کروں گا، میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو رب کے دربار میں کھڑا کروں گا. تو شیطان اس کے خلاف ساری قوت اکٹھی کرتا ہے کہ اگر یہ ایک بھی پڑ گیا تو میرے لاکھوں غلام چھڑا کے لے جائے گا جن سے میں گناہ کرواتا ہوں، جو میرا اشارہ مانتے ہیں. اس بنیاد پر یعنی علم دین کے خلاف سب سے بڑا ایکشن ہے شیطان کا، اور وہ ایکشن ٹرمپ کی شکل میں بھی ہے، وہ ایکشن ٹرمپ کے حواریوں کی شکل میں بھی ہے کہ اگر دارالعلوم نہ ہو، مدرسہ نہ ہو تو پھر کس سے ختم ہو جائے گا. نہ کسی کی آنکھیں ہوں گی، نہ کوئی کسی کو دیکھے گا، نہ کسی کو کنواں نظر آئے گا، اور نہ کوئی بچانے والا ہوگا. تو سارے ہی نبینے ہوں گے تو سارے ہی کنویں میں گرتے جائیں گے. ہمیں کوئی ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اس بنیاد پر یہ ایجنڈا ہے مدارس کے خلاف. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان استطاعت فکن عالما. آپ کو پتا تھا کہ قیامت تک میری امت جو آخری امت ہے، پہلے آتے تھے نبی جگہ بعد دیگرے، تو وہ اندھیروں کا مقابلہ کرتے تھے. میں آخری نبی ہوں، اب میری امت کے علماء نے وہ کام کرنا ہے، اندھیروں کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا ہے. اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رغبت دلائی اپنی امت کو کہ جب بھی والدین اپنے بچوں کو رغبت دے رہے ہو کہ ایک بچہ ڈاکٹر بنے، ایک انجینئر بنے، ایک جرنیل بنے، میرے پیار والا جو ہے وہ گھر بیٹھا اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے وقت میرے لحاظ سے جذبات کی ترجمانی کرے کہ میرے بیٹو اگر تم میں سے کوئی عالم بن جائے تو اس سے بڑا میرا کوئی شوق نہیں. تم میں سے کوئی فقیہ بن جائے، تم میں سے کوئی محدث بن جائے،
اب یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ اگر آج والدین کے ذہن اس شعبے کی طرف آتے ہی نہیں، یہ والدین کی گھر بیٹھے ہوئے حسرت بھری ایک آواز وہ مبلغین کی ہزاروں تقریروں پہ بھاری ہو جاتی ہے کہ جب وہ اپنی اولاد میں بیٹھے اپنی حسرت کا اظہار یہ نہ کرے کہ تو اتنا بڑا کرکٹر بن جا یا اتنا بڑا نام نہاد سیاستدان بن یا اتنا بڑا تو کوئی افسر بن، بلکہ وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جو تجھے میرے محبوب بنانا چاہتے ہیں تو اتنا بڑا عالم دین بن، تو قرآن سمجھنے والا بن، حدیث سمجھنے والا بن۔ بچپن سے ہی جب والدین بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں تو ہوش سنبھالنے تک بچہ پورا تیار ہو چکا ہوتا ہے کہ کاش مجھے وہ فضا ملے کہ جس میں اڑنا شروع کروں، کہ جس اڑان کی روزانہ میرے باپ کئی سالوں سے ذکر کر رہے ہیں۔ اس بنیاد پر اپنی اولاد کا ذہن بنانا علم کے لیے یہ سرکار کی طرف سے ڈیوٹی ہے کہ جو خود نہیں پڑھ سکا، سرکار نے تو فرمایا تھا تو عالم دین بن، اگر نہیں بن سکا تو کم از کم کفارہ یوں تو ادا کرے کہ اپنے بچوں کو قبل اس کے کہ شیطان ان پہ جال ڈالے، یہ انہیں سمجھائے کہ میں تو بن نہیں سکا، اب تیرا وقت ہے، ضائع نہ ہو جانا، اس کام کے لیے میں تجھے پیش کر رہا ہوں۔ اور یہ شوق تب پیدا ہوگا جب علم کی فضیلت اور علماء کی فضیلت بیان کی جائے۔ ظاہر ہے کہ ہر شعبے میں 2 نمبر لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے شعبے پر اثر بھی پڑتا ہے، کئی ڈیزل بھی ہوتے ہیں، کئی مختلف کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر اولاد کے سامنے تم بار بار تذکرہ کرو داتا گنج بخش حجویری کے علم کا، حضرت مجدد الفیسانی کے معارف کا، امام احمد رضا بریلوی کے علوم کا، تو یقیناً بچے کے ذہن میں یہ ایک بہت بڑا کنسپٹ ہوگا، اتنی بڑی سیٹ، مجھے تو ضرور اس کے لیے کام کرنا چاہیے، اگرچہ وہ بچہ کسی کاشتکار کا بچہ ہے، لوہار کا، کمہار کا، دکاندار کا، بشرطے کہ ایماندار کا، اس کے اندر ایک فصل پک چکی ہے شوق کی، وہ منتظر ہے کہ کب مجھے اجازت ملے تو میں پرواز شروع کروں۔ اور دوسری طرف اگرچہ بچہ ہو کسی پیر کا، کسی عالم کا، کسی محدث کا، کسی مفسر کا، کسی فقیہ کا، اور اگر وہی عالم دین گھر بیٹھ کر اپنی اولاد کے سامنے علم کو کوس رہا ہو، اہل علم کو کوس رہا ہو، تو اس کا وہ بچہ جس نے اپنے باپ کی زبان سے ایسے لفظ سن لیے، اسے تم رسیوں سے باندھ کے، سنگلوں سے جکڑ کے بھی دارالعلوم میں پڑھانے کی کوشش کرو گے تو نہیں پڑھے گا، اس واسطے اس کا مشن اس کے باپ نے چند لفظوں سے غرق کر دیا ہے۔ اس بنیاد پر سرکار سے پیار کا یہ تعلق ہے کہ والدین گھر میں بیٹھے، اگر عالم نہیں بن سکے، عالم ہو پھر تو ویسے ضروری ہے، اگر عالم نہیں بن سکے تو یہ ڈیوٹی ہے کہ اپنے اولاد کا ذہن ضرور بنائیں، کیونکہ سب سے پہلی سیٹ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ان استطعت فکن عالما فإن لم تستطع فکن متعلما، فرمایا اگر عالم نہیں بن سکے تو پھر متعلم بن جاؤ۔ فإن لم تستطع، اگر متعلم بھی نہیں بن سکے، متعلم بننا اس لیے آسان ہے کہ جتنا بھی پڑھتا رہا، 2 لائنیں 4 لائنیں ناظرہ پڑھ رہا ہے، کوئی صورت حفظ کر رہا ہے، کوئی فقہ کے مسائل سیکھ رہا ہے، تو متعلم تو ہے ہی نا، وہ جو کچھ بھی دین کا پڑھتا ہے متعلم کی ڈگری تو اس کے پاس ہے۔ اور متعلم ہونا، اگرچہ عالم ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، متعلم ہونا بھی انسان کی بڑی قسمت ہے، کیونکہ دوسرا نمبر تو اس کو دیا جا رہا ہے، دوسری سٹیج اس کی ہے۔ اور یہاں تک ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اگر کوئی شخص متعلم بنا اس جذبے سے، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ، کہ جو شخص متعلم بنا عالم نہیں بن سکا کہ موت آئی، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت میں
اس میں اور انبیاء علیہ السلام میں صرف ایک درجے کا فرق باقی رہ جائے گا۔ ابن ماجہ میں حدیث شریف درجۃ واحدہ، ایک درجہ صرف، اور وہ اتنا اونچا جتنے زمین سے آسمان، لیکن وہ طالب علم کراس کتنے درجے کر گیا ہے۔ اس بنیاد پر بڑی عمر والوں کو بھی یہ چاہیے، اور ہمارے اکابر 14 صدیوں میں ان کا یہ معمول تھا، اگرچہ عمر 80 سال ہو گئی ہے، 90 سال ہو گئی ہے، ایک تو مطالعہ اس لیے کرتے تھے کہ پڑھانا ہے، اور ساتھ یہ نیت بھی ہوتی تھی کہ موت آئے تو طلب علم کی موت آئے، کہ ہمارا یہ مرتبہ ملے ہمیں۔ تو اس بنیاد پر عام لوگوں کو بھی ٹائم لے کر علماء سے ترجمہ پڑھیں، کچھ مسائل پڑھیں، موت کا کوئی پتہ نہیں۔ اگر یوں طالب علمی میں موت آئے گی تو پھر کتنا بڑا درجہ ہوگا۔ اور شرط ہے، فرمایا علم پڑھتا کیوں ہے؟ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامِ، وہ اسلام کو زندہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے اندر درد ہے کہ معاشرے میں بدی کیوں ہے، اس کے اندر یہ جذبہ ہے کہ میں اندھیرے دور کروں گا، پہلے نور حاصل کروں تو پھر بانٹوں، آنکھیں کھلی ہوں تو پھر میں دیکھوں کہ کوئی نابینا کنویں میں گر رہا ہے، میں پڑھوں تو پھر میں معاشرے میں میوزک کی جگہ درود و سلام کو رائج کروں، میں پڑھ جاؤں تو پھر میں رسم و رواج کے مقابلے میں اسوہ حسنہ کا جھنڈا بلند کروں، مجھے علم ہو تو پھر میں بدعتوں اور مختلف قسم کی رسومات کے مقابلے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بلند کروں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نیت لے کر جو گھر سے نکلا، عالم نہ بھی بن پایا، ناکام نہیں ہوا، جنت میں اس کو بلند درجہ عطا فرما دیا جائے گا۔ زندہ باد۔ اب اس حدیث سے آپ پھر یہ بات بھی سمجھیں کہ اسلامی سوسائٹی میں مدرسہ کا مقام کتنا اونچا ہے کہ سب سے بڑی 2 سیٹیں جو سرکار نے امت کے لیے چنی، پہلے نمبر پہ عالم اور دوسرے نمبر پہ متعلم، یہ کام جس جگہ پہ ہوتا ہے اس کو دارالعلوم کہا جاتا ہے۔ اتنی بڑی سیٹوں کے حامل، اتنی بڑی سیٹوں پہ بیٹھنے والے، اتنے بڑے عہدوں والے جس جگہ پہ تیار ہوتے ہیں، وہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے اینٹ لگائی، وہ جو تم نے اپنے چندے سے دارالعلوم بنایا، کیمبرج اور آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیوں کے اندر رہنے والے اور انہیں بنانے والے، ان مدارس کے بنانے والوں کی گرد راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، جو کہ ان سے جو لوگ تیار ہوتے ہیں وہ ہیں کہ جنہیں سرکار نے بڑی سیٹیں عطا فرمائی ہیں، انہیں اپنا وارث قرار دیا ہے، انہیں اپنا ورثہ دیا ہے۔ نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث، فرمان نبیوں کا ورثہ درہم دینار نہیں ہوتا، انما ورث العلم، نبیوں کا ورثہ علم ہوتا ہے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، رب باقی تو وراثت میں ڈرتے ہیں کہ کہیں ورثہ تقسیم ہوتے ہوتے ختم نہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں جس نے بھی میری وراثت لینی ہے وہ زیادہ سے زیادہ لے۔ تو اس بنیاد پر یہ مدرسہ ہی ہے کہ جہاں آنے والا آ کے کسی جاگیردار کی وراثت نہیں لیتا، کسی نواب کی وراثت نہیں لیتا، کسی حکمران کی وراثت نہیں لیتا، بلکہ نبیوں کے سلطان کی وراثت لیتا ہے۔ ایمان بالغیب ہو تو انسان کو ساری چیزیں یہ نظر آ جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ دارالعلوم بنانے والے محسن ہیں، یہ تعاون کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ کو بڑا منصب ملے،